السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پچھلے ہفتے جہاں رکے تھے ہم رکے تھے اس جملے پر انما انظر الی الصور التی فیہا. تو آج یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہفتے میں ہم نے بات کی تھی انما کے بارے میں، تھوڑی سی بات کی تھی، تو انشاءاللہ اس کو ہی آج ہم آگے بڑھاتے ہوئے درس کا آغاز کرتے ہیں. میرے خیال سے ہم تھے درس 15. تو شروع کرتے ہیں آج کا درس. امید ہے پچھلے ہفتے جو لوگ ایک شاید کم لوگ ہی جوائن کر پائے تھے صبح کے ٹائم، تو دیکھیں اس کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اس کو کور کر لیا ہوگا جو بھی چیزیں اس سے پہلے درس میں نے کی. تو ہم بات کر رہے تھے انما انظر الی الصور التی فیہا. تو انما جو ہے، انما ہم نے بتایا تھا یہ صیغۃ الحصر ہے، حصر کا صیغہ ہے. حصر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ریسٹرکٹ کرنا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ انا جو ہے وہ صرف جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے. انا صرف جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا. یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ آپ کبھی بھی انا نہیں دیکھیں گے. انا ذهب یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ، سوری جملہ اسمیہ. تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا جو ہے استعمال ہوا ہے. تو یہ جو ما ہے یہ کیا ہے؟ یہ انا، اور اس کے بعد جب اس پہ ما لگ جاتا ہے، یہ جو انما کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف، ٹھیک ہے. یعنی حصر کا صیغہ ہے. حصر، حصر یعنی کسی چیز کو ریسٹرکٹ کرنا، ٹو ریسٹرکٹ. یعنی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ انما انظر، یعنی میں صرف اور صرف، صرف اور صرف کیا کر رہا ہوں کہ دیکھ رہا تھا، تصویروں کو دیکھ رہا تھا، میں پڑھ نہیں رہا تھا، میں صرف اور صرف دیکھ رہا تھا. اسی طرح سے مثالیں الگ الگ اگر ہم دیکھیں تو انما انا بشر، یعنی میں صرف اور صرف کیا ہوں؟ بشر ہوں. میں صرف اور صرف بشر ہوں، جیسے سورہ کہف کی آخری آیت میں آپ نے پڑھا ہوگا انما انا بشر، بشر مثلکم، ٹھیک ہے. تو حصر کے معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ انما انا بشر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے ریسٹرکٹ کیا؟ بشریت کے تقاضے سے. یعنی ان کے اندر میں صفت ہے کس کی؟ بشریت ہونے کی. اس کے علاوہ اور کوئی صفت نہیں ہے. یعنی جیسا جو اور لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یا پھر یہ کہ وہ ملائکہ میں سے ہیں، یا پھر یہ کہ مطلب بہت سارے غلط عقائد ہیں. تو ان سب کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے کہہ دیا کہ انما انا بشر، کہہ دیجئے قل انما انا بشر، کہہ دیجئے آپ کہ میں صرف کیا ہوں؟ ایک بشر ہوں. مثلکم، اور اس کی اور وضاحت بھی کر دی کہ تمہارے جیسا ہی بشر ہوں. یہ نہ کہ مطلب میں کچھ اسپیشل یہ ہوں، یعنی جہاں تک بشریت کا تعلق ہے میں ابن آدم میں سے ہوں، میں تمہاری طرح ہی ہوں. یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے بھی شادی بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک مثال اگر لیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعلیٰ مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو انما کے ایک اور معنی یہ ہوگا کہ لیس فیہ صفۃ اخری، یعنی صفۃ اخری، یعنی اس چیز کے اندر اور کوئی دوسری صفت نہیں ہے. کہنے کا مطلب اگر ہم یہ کہوں کہ انما انا بشر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہی ہیں، نہ کہ وہ نور ہے یا کوئی اور غلط عقائد جو لوگوں نے بنائے. اسی طرح سے اور مثال اگر آپ دیکھیں تو ہاں، اب یہ ہے کہ اس آیت میں جب اللہ نے کہا کہ انما انا بشر مثلکم، جیسے تم ہو ویسے میں ہی ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ،
یوحا الیہ، یعنی میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی کی جاتی، تمہارے اوپر نہیں کی جاتی، اور میں نبی ہوں، یہ میرے مطلب نبی ہوں، میں خاتم النبیین میں سے ہوں، میں سید ولد آدم ہوں، آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ سب ان کی صفات میں سے ہے، لیکن بشریت کا جہاں تک تعلق ہے تو انما انا بشر سے مراد وہ صرف اور صرف انسان ہے، نہ کہ فرشتے، نہ کہ نور، نہ کہ ملائکہ میں سے، نہ ہی جنوں میں سے، نہ کچھ اور. تو اس کا مطلب انما لیس فیہ صفت اخری، ان کے اندر اور کوئی صفت نہیں. اسی طرح سے اور مثال لیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، یہ تو سب کو پتہ ہوگی یہ حدیث، انما الاعمال بالنیات، بالنیات، ٹھیک ہے. یعنی عملوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف کس چیز پہ؟ نیت پہ. یعنی اگر نیت نہ ہو تو پھر اس عمل کا کوئی ویلیو، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں. یعنی اعمال کو ہم نے کس چیز سے حصر کر دیا؟ نیت سے، نیت سے جوڑ دیا. اگر نیت ہے تو ثواب ہے، نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی غریب کو 1 روپے دیتا ہے یا 10 روپے دیتا ہے یا اسے کھانا کھلاتا ہے اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ نیت نہیں تھی. اسی طرح سے اگر کوئی دکھاوا کے لیے کام کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کی نیت دکھاوے کی. تو انما سے مراد حصر ہے، حصر کے معنی ریسٹرکٹ کرنا کسی چیز کو. ایک اور مثال لیں تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور یہ جو 7 کیٹیگریز اللہ نے بتائی، یعنی زکوٰۃ کے حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف یہ 7 جو کیٹیگری اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر بیان کی. آپ اس کو جا کر دیکھیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل وعاملین علیہا وفی الرقاب، اس طرح سے مجھے ایگزیکٹ وہ ابھی یاد نہیں. تو وہاں پر بھی اللہ نے کیا کیا؟ حصر کیا، روکا ہے زکوٰۃ کو کسی اور لوگوں کو دینے سے، ان 7 کے علاوہ. ٹھیک ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16. تو اب آپ کو سمجھ آیا جب یہاں پر یہ کہا انما انظر الی الصور التی فیہا، یعنی میں صرف اور صرف کیا کر رہا تھا؟ جیسے ٹیچر نے جب روکا کہ کیا کر رہے ہو ابھی کلاس میں، حصر، یہ حصر لکھا یہاں پر، کیا کر رہے تھے؟ تو میں نہیں پڑھ رہا تھا، میں صرف دیکھ رہا تھا. یعنی اس میں صفت کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف دیکھ رہا تھا، پڑھنے وغیرہ کی صفت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں بتا دوں، یہ تو تھا انما کے تعلق سے. اب انما کا ذرا ہم گرامر بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بنتا ہے انا پلس ما سے. اب ہمیں پتہ ہے انا حرف توکید ہے، ٹھیک ہے، حرف توکید ہے، تو یہ اسم کو نصب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع کرتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے پہلے سے. اب آپ دیکھیں یہاں انا کے ساتھ جب ما داخل ہو جائے، حشر وہ الگ ہے، وہ حشر ہے، وہ حشر کا میدان الگ ہے، وہ شین سے، یہ صاد سے حشر ہے. ٹھیک ہے. انما یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ انا حرف توکید تھا، تو حرف توکید ہونے کی وجہ سے یہ اپنے اسم کو منسوب کرتا. لیکن جب یہ انما آ جائے یہاں پر، انما یعنی یہ ماں، اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے انا کا جو اثر تھا اس کو ختم کر دیا، سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے. انا کا جو اثر ہے وہ ماں کی وجہ سے یہاں پر انا کا اثر ختم ہو گیا. اب جب انا کا اثر ختم ہو گیا تو یہاں یہ صرف حرف توکید ہے، نہ کہ نصب ہے. حرف توکید و نصب اسے ہم نہیں کہیں گے، یہ صرف حرف توکید ہے. اور اس کے علاوہ اب یہ جملہ فعلیہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے انما کے ساتھ. آپ یہاں پر دیکھیں انما کے بعد کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہی ہے نا. یعنی ادروائز کیا ہوتا ہے؟ انا کے بعد تو جملہ فعلیہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی انا ہمیشہ جملہ اسمیہ میں ہی داخل ہوگا. اب جب یہاں ماں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو ماں کے ساتھ یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں داخل ہو سکتا. اسمیہ کی مثال یہ ہے انما انا بشر، انما الاعمال، انما الصدقات، یہ سب جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ میں انما انظر الی الصور التی، میں تو صرف اور صرف صورت اس کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انا یہاں حرف توکید ہے. ماں اس کو ہم کہتے ہیں ماں الکافہ. ٹھیک ہے، ماں الکاف. اور یہاں پر اس کے بعد ہے انظرو، پھر انظرو فعل مضارع،
جس طرح سے ہم کرتے ہیں اس کا انالیسس انظروا فعل مضارع. اب دیکھیں اس کا اثر کیا ہوا, ختم ہو گیا, تو نہ اس پہ کچھ اثر پڑا نہ جملہ اسمیہ میں اس کا کچھ اثر ہوا, یعنی ماں نے اس کے اثر کو یہیں ختم کر دیا, تم بس یہیں تک ہو, تمہارا اثر میں آگے بڑھنے نہیں دوں. یہ ایک بارڈر یا بیریئر کی طرح کام کرتا ہے اس کے لیے. اور یہاں پر انا اب جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے, جملہ فعلیہ میں بھی آ سکتا ہے, اور انا اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہا, یعنی جو نصب کی اس کی صفت تھی وہ ختم ہو چکی انما کے ساتھ آنے سے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. تو اس سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہے مطلب اس کا سمجھ سکتے ہیں. سب سے بڑی جو ہے, جب سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بشریت کی ہے, نہ کہ کسی اور چیز کی. جس طرح سے انما الاعمال جب ہم کہیں تو انما الاعمال صورت بے شک صرف اور صرف عملوں کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر. ٹھیک ہے, اگر نیت نہ ہو تو کوئی ثواب نہیں, یعنی لا ثواب ولا عقاب الا بنیہ. یہ ایک قاعدہ ہے فقہ کا کہ کوئی ثواب نہیں اور کوئی عقاب نہیں بغیر نیت کے. ٹھیک ہے, تو یہ بات تھی انما کے تعلق سے. انظروا فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ انا, تقدیر انا. الی الصور, صور کہتے ہیں. صور کیا ہے, یہ صور نہیں ہے, ٹھیک ہے, پہلے بھی میں نے بتایا. صور کیا ہے, صور ہے جمع ہے سورتن کی, سورہ یعنی پکچر, پکچر کی جمع ہے سورتن. اسی طرح سے سورہ جو قرآن کے اندر ہے سورتن, اس کی جمع ہے سورن. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ پکچر کی جمع ہے پکچرز سورن. تو ان انظروا الی الصور الی الصور التی فیہا, میں تو صرف اور صرف کیا کر رہا تھا, اس میں جو پکچرز اس کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, چلے. الی الصور جار مجرور شبہ جملہ متعلق, التی اسم الموصول, اور یہاں پر نعت ہے صور کے لیے, اور فیہا جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ آ گیا انشاءاللہ. ہم آگے بڑھے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس انما کو ڈسکس کیا تھا اس سے پچھلے ہفتے, اور آج میں نے ذرا اس میں کچھ مزید باتیں آپ کو بتائی. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک بس ایک بار اور اس کو آپ نوٹ کر لیں. یہاں انا صرف اور صرف حرف توکید ہے, اور ما یہاں پر ما الکافہ, کافہ کے معنی یہ ما انا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, انا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے, یعنی انا کے حرف توکید اور نصب سے نصب کو ہٹا دیتا ہے اس کی پراپرٹی کو, اور یہ صرف ما الکافہ سے کہتے ہیں. چلے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. حمزۃ, دیکھیں انشاءاللہ آپ اپنا کنیکشن چیک کریں, اسکرین تو میں شیئر کر رہا ہوں سب کو. حمزۃ افتح الباب یا استاد, کیا میں دروازہ کھولوں اے استاد. افتح الباب, افتح الباب یا استاد, کیا میں دروازہ کھولوں استاد. تو افتح فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ انا. ٹھیک ہے, اس کے بعد البابا کیا ہے, البابا مفعول به منصوب ہے اس لیے مفعول به, یا حرف نداء استاد و منادا. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے یکاد الجرس یرن, یکاد الجرس یرن. تو کادا یکادو کیا ہم نے ابھی اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کلاس میں؟ کادا یکادو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, حرف استفہام ہے, یہاں پر حرف استفہام ہے, حمزۃ الاستفہام. یہ افتح کیا میں کھولوں دروازہ یا استاد. ٹھیک ہے, کادا یکادو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا, چلیں کوئی بات نہیں. کادا یکادو ہم کرتے ہیں آج ڈسکس. کادا یکادو اس کے معنی ہوتا ہے
he was about to یعنی almost جسے ہم کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قادہ مطلب اب یہ ہونے ہی والا تھا ایسا. I was about to مثال کے طور پر میں مسجد پہنچا اور امام رکوع میں جانے ہی والا تھا. قاد الامام یرکع جسے ہم کہیں گے قریب تھا کہ قاد الامام یرکع. ٹھیک ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم یکاد البرق یخطف ابصارهم یعنی ان قریب تھا کہ بجلی ان کے آئی یعنی ان کے نظروں کو چھین لیتی. قریب تھا کہ یا قریب ہے کہ یعنی اس بجلی کی کڑک سے ان کی جو ہے نظریں اندھی ہو جاتی. ٹھیک ہے. یقاد البرق یخطف ابصارهم. ٹھیک. اسی طرح سے یعنی کہ the thunder was about to snatch their light. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس کا مطلب. قاد الامام یرکع یعنی امام was about to go to رکوع. ٹھیک ہے. پھر ایک بار میرے خیال سے آپ سب نے سنا ہوگا یہ میں اس کو یہاں بھی ذکر کرتا ہوں کہ شیخ فوزان حفظ اللہ کی ایک کلپ آتی ہے رمضان کے اینڈ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہا ہوا یا ایھا المؤمنون ہا ہوا الشہر ہا ہوا الشہر قد انتہا قد انتہا او کاد ینتہی کاد ینتہی. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی یہ شہر رمضان یہ شہر رمضان اب ختم ہو چکا. قد انتہا قد سے مراد ہوتا ہے آلریڈی ہو چکا. قد انتہا او کاد ینتہی او کاد ینتہی یعنی قد سے مراد جیسے قد قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو چکی. او کاد ینتہی یعنی اب اور ختم ہونے ہی والا ہے ان قریب ہے کہ بس ختم ہی ہو جائے. ٹھیک ہے. ان سب میں آپ ایک چیز کامن پائیں گے. سب سے پہلی بات کادا یا کادو یہ ہے اخوات کانا میں سے کانا کی بہنوں میں سے جیسے انا کی ہم نے بہنیں پڑھی تھی من اخواتی کانا. سب سے پہلی بات جان لیں کہ جب ہم ہی واز اباؤٹ ٹو کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ناقص ہے. یعنی اگر ہم کہیں کانا جیسے ہم نے کہا تھا کانا مطلب ہی واز وہ تھا تو یہ کیا ہے؟ ناقص ہے. اس سے جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کانا میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسم اور خبر تکاد تمیز من الغیظ. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک آیت بارک اللہ فیک. کانا ہم نے دیکھا تھا کہ کانا کو اسم اور خبر کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ناقص ہے فعل ناقص میں سے. تو چونکہ کادا یا کادو فعل ناقص ہے تو اس کو بھی اسم اور خبر کی ضرورت پڑے گی. یعنی یہاں پر ہم فعل فاعل نہیں دیکھیں گے. نہیں کانا اخوات انا میں سے نہیں ہے. چلے ایک سوال ہے میرا کہ اخوات انا کون کون سا بتائیے. جب آپ نے انا کی بات چھیڑی ہے تو بتائیں کہ اخوات انا کون کون سے. انا انا کا انا لاکنہ لیتا اور لعل. ٹھیک. یہ ہے اخوات انا میں سے. انا کا انا لاکنہ لیتا اور لعل یہ 6 اخوات انا میں سے. تو کانا کے اخوات الگ ہیں. ٹھیک. کنفیوز نہ ہو اس میں. تو کانا کے اخوات میں سے ایک تو کانا ہے اس کی سسٹر میں سے کادا یا کادو. تو یہ بھی کیا ہوا؟ فعل ناقص ہوا. کیوں فعل ناقص ہوا؟ کیونکہ اس کا معنی انکمپلیٹ ہے. اگر میں صرف کہوں کادا ہی واز اباؤٹ ٹو تو کیا آپ پوچھیں گے کیا وہ کیا کرنے والا تھا؟ کادا یبکی ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی. کادا یضحک ہی واز اباؤٹ ٹو لاف وہ ہنسنے ہی والا تھا. کادا یموت ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. ٹھیک ہے. یکادو یموت کادا یموت یہ اس طرح سے. تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ فعل ناقص ہے یعنی معنی کے اعتبار سے انکمپلیٹ ہے. اور چونکہ اخوات کانا میں سے تو اسم کادا ہم دیکھیں گے اور خبر کادا دیکھیں گے. ٹھیک. جیسا اسم کانا ہم دیکھتے تھے
کان اللہ غفور الرحیم، اسم کانا خبر کانا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اسم کادا اور خبر کادا. تو یہ اسم کادا کیا ہے؟ کادا یا کادو. تو اسم کادا مرفوع اور خبر کادا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ خود سے بتائیں. خبر کادا خبر کادا جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع ہوتا ہے مرفوع. خبر کادا فعل مضارع. ٹھیک ہے، خبر کادا فعل مضارع ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ بہت ساری مثالیں ابھی ہم نے دیکھی. ایک مثال دیکھتے ہیں، کاد الامام. یہی پھر سے ایک مثال دیتے ہیں، الامام یرکع. تو یہاں اسم اور خبر کادا بتائیے. کاد الامام، امام واز اباؤٹ ٹو گو ٹو رکوع. تو امام یہاں پر کیا ہے؟ اسم کادا. اسم کادا مرفوع اور خبر کادا ہے یہ فعل مضارع ہے یہاں. ٹھیک ہے، فعل مضارع اور فعل مضارع یہاں مرفوع ہے اس کا اعراب. ٹھیک، اسم کانا اور خبر کانا کی کیا اعراب تھا بتائیے. کان اللہ، کان اللہ غفور رحیم. تو کانا تو ہے لفظ الجلالہ، اسم کانا مرفوع اور خبر کانا منصوب ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن کادا میں الگ ہے. کادا میں اسم کادا مرفوع ہے اور خبر کادا فعل مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع، یہ آپ اس کو یاد رکھیں. خبر کادا میں فعل مضارع ہوتا ہے. جیسے کاد الامام یرکع، کاد الشر او کاد ینتہی، کاد الشہر ینتہی، the month was about to end. ٹھیک ہے، ہمیشہ خبر فعل مضارع ہوگی، اس کو آپ یاد رکھیں. خبروں کا اسم کا دو خبروں کا دو یعنی اخوات ہے، سسٹر ہے کانا کی. تو ایگزیکٹ کانا کی طرح کام نہیں کرے گا، بس اس میں ذرا سا چینج یہ ہے کہ اسم قاعدہ تو مرفوع ہے، خبر قاعدہ فعل مضارع ہوگی. اور یہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اس اب جملے میں ہم واپس آتے ہیں. یکاد الجرس یرن. لیسا ایک الگ چیز ہے، لیسا فعل ناقص جامد ہے، اس کا مضارع نہیں ہوتا، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. لیسا کا مضارع نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ہم ناقص جامد کہتے ہیں. جامد یعنی ریجڈ، اسٹیٹک، وہ چینج نہیں ہوتا. سالڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا فعل مضارع نہیں. تو یکاد الجرس یرن، اب اس کا ٹرانسلیشن آپ بتائیں. یکاد الجرس یرن، جرس کہتے ہیں بیل کو، یرن کے معنی ٹو رنگ، بجنا. گھنٹی بس بجنے ہی والی تھی. بیل واز اباؤٹ ٹو رنگ، اور بیل از اباؤٹ ٹو رنگ. واز نہیں کہیں گے یا از کہیں گے کیونکہ مضارع ہے. ٹھیک ہے، گھنٹی بجنے ہی والی ہے، گھنٹی بجنے ہی والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا معنی. اب اس میں ہم دیکھیں گے، اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. یکادو فعل مضارع، فعل مضارع اور من اخواتی کانا. ٹھیک ہے، کانا یکون، یہ ہو گیا یکادو. اور یہ کیونکہ فعل ناقص میں سے ہے تو الجرسو فاعل نہ کہہ کے ہم کہیں گے اسم قاعدہ، کیونکہ یہ فعل ناقص میں سے. اور خبر قاعدہ ہے فعل مضارع، خبر قاعدہ. اور یہ کیا ہے؟ مرفوع، مرفوع بالضمہ. وہ آپ الگ سے ایکسٹرا ایڈ کریں. مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا لوٹے گی کس کی طرف؟ جرس کی طرف، یعنی گھنٹی بجنی ہی والی تھی ہے. افعال ناقصہ سب ایک جیسے اثرات رکھتے ہیں اس ناحیے سے کہ افعال ناقصہ میں ہم فعل اور فاعل نہ ڈھونڈنے کی بجائے ہم اس میں اسم اور خبر ڈھونڈتے ہیں. یعنی اسم فعل ناقص کا اور خبر فعل ناقص کا. اب اسم اور خبر مختلف ہو سکتی، اس میں سے یہ
اختلاف یعنی الگ چیز یہ ہے کہ اسم قادہ مرفوع ہے اور خبر کی قادہ کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع بن کر آتی ہے. ادروائز اس افعال ناقصہ میں سے یہ چیز ہے کہ ہم اسم اور خبر ڈھونڈتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اسم اور خبر الگ الگ ہو سکتی ہیں، یعنی ایگزیکٹلی کانا کی طرح نہ ہوتے ہوئے قادہ کی خبر فعل مضارع بنتی. ٹھیک، ورنہ ایک بیسک رول یہی ہے کہ افعال ناقصہ میں ہم فعل اور فاعل نہیں ڈھونڈتے بلکہ اسم اور خبر ڈھونڈتے ہیں. اسم اس فعل ناقص کا اور خبر اس فعل ناقص کا. ٹھیک، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی اور ایکسرسائز کریں گے اس سے ریلیٹڈ تو ہم دیکھیں گے. المدرس لا تفتح الباب باب الآن. لا تفتح الباب الآن. امان اللہ بھائی آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کا پہلے ٹرانسلیشن بتائیے اور پھر اس میں کیا کیا چیزیں نہیں ابھی دروازہ مت کھولیں. تو یہ لا کیا ہے؟ یہ حرف الجواب ہے. یہ حرف جواب ہے. اور یہ لا کیا ہے؟ یہ تو اس کو نہیں کرنے کے لیے نا پہلے لا الناہیہ یعنی پروہیبیشن. لا الناہیہ ہے مت کرو. ٹھیک، اور اگر کھولنا ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ امر دینا ہوتا افتح الباب. افتح الباب. یہاں لا تفتح الباب یعنی دروازہ مت کھولو. تو یہ کیا ہے؟ نہیں ہے، کسی چیز سے روکنا ہے، منع کرنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے لا الناہیہ فعل مضارع کو کیا کر بنا دیتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. مجزوم. اسی لیے اصل میں یہاں پر کیا تھا؟ یہاں دو سکون ہے، لا تفتح اور البابا. اسی لیے چونکہ دو سکون نہیں مل سکتے ہم نے یہاں کسرہ لگا دیا. ادروائز یہ ایسا ہے لا تفتح مت کھولو. ٹھیک، تو لا الناہیہ ہو گیا. تفتح فعل مضارع مجزوم بالسکون. فعل مضارع مجزوم بالسکون. اور فاعل کہاں ہے اس کا فاعل مستتر ہے. مستتر اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ہو انت. کیونکہ ہم مخاطب مذکر کو یہ امر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ٹھیک، یعنی مت کرو. البابا کیا ہے؟ البابا مفعول به. مفعول به ہے. ٹھیک ہے. اور الآن کیا ہے؟ الآن تو مفعول ابھی ٹائم کو بتا رہا نا، مفعول فیہ. جی، ظرف الزمان یا مفعول فیہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا انشاءاللہ. اس سے متعلق ابھی ہم ایکسرسائزز کریں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے. چلیں اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال سے ہم نے ایکسرسائز کیا ہے کیا اس سے پہلے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے یاد نہیں آ رہا. اگر کیا ہوگا تو آپ بتائیں گے مجھے. اچھا، صحح ما یلی، ان جملوں کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے، کس کے پاس مجلہ تھا؟ ابو بکر کے پاس تھا یا کس کے پاس تھا؟ فیصل کے پاس تھا نا. لا تقرأ المجلات مجلات فی الفصل. تو ابو بکرین کی جگہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہاں پر اس کو کریکٹ کر کے فیصل معہ مجلۃ. فیصل کے پاس مجلۃ. صحیح کرنا ہے نا ہمیں. صحیح کے معنی ہوتا کریکٹ دا فالوئنگ. اچھا، فیصل طالب جدید. فیصل تھا کیا نیا اسٹوڈنٹ؟ نیا تو بابر کا بیٹا تھا شاید. ہمایون طالب جدید. ٹھیک ہے، ہمایوں تھا، فیصل نہیں. اچھا، بشیر کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر. کیا بشیر تھا جس نے لکھا تھا؟ نہیں، یہ ہے عبد الرحیم. ٹھیک ہے، یہ صرف درس سے جواب دینا ہے اسی لیے میں ذرا جلدی میں جا رہا ہوں. حمزہ غائب تھا آج یا ہشام غائب تھا؟ کیونکہ اس کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے کہا تھا ٹیچر نے کہ ھذا مقعد ہشام، تو وہو غائب اليوم. ہشام غائب اليوم. ہشام غائب تھا آج کے دن. ٹھیک ہے،
تو یہ صحیح ما یلی ہم نے کیا. اس کے بعد اقرا ما یلی، پڑھیں جو دیا گیا ہے. وہ ہے فعل مضارع سے ہم ناہیہ فعل لا ناہیہ استعمال کرتے ہیں تو مضارع کو مجزوم کیسے بناتا ہے. تو تذهب فعل مضارع ہے، لا تذهب مت جاؤ، یہ لا الناہیہ اور فعل مضارع مجزوم. ٹھیک. تکتب لا تکتب، لا تكتب، تشرب لا لا تشرب، تشرب، تقرأ، تقرأ سے کیا بنے گا؟ لا تقرأ، لا تقرأ. ٹھیک ہے، لا تقرأ. اچھا ہم دیکھتے ہیں اس ایکسرسائز کو. یا موسیٰ انت مریض، یا موسیٰ انت مریض فلا تخرج من البيت ولا تذهب الى کیا ہے الى مدرسة. المدرسة ولا تلعب في الشارع. کیا مطلب اس کا؟ اے موسیٰ میں بیمار ہوں، انت مریض ہوں، تم فلا بیمار ہو، تخرج، انت مریض میں نہیں، تم بیمار ہو. ہوں یا موسیٰ انت مریض، تم بیمار ہو، ہوں فلا تخرج من البیت، ہوں تو تم گھر سے مت نکلو، نکلو، مت نکلو. مت نکلو. ہوں فلا فلا، ہوں ہاں، فا تو حرف پہ یہاں پہ ہاں کس، فا عرف ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے اگر تم بیمار ہو تو اس لیے تم مت نکلو، فلا تم مت تخرج، کہ گھر سے مت نکلو. ولا تذهب الى المدرسة، اور ہوں اسکول مت جاؤ. ہوں ولا تلعب في الشارع، اور ہوں. اسٹریٹ میں مت کھیلو، گلی میں مت کھیلو. تو اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. یا یا حرف حرف النداء، ندا، موسیٰ موسیٰ منادا، منادا، انت اب یہاں سے دیکھیں یا موسیٰ، یہ موسیٰ کو بدل، مخاطب کر دیا. انت یہ بدل مبتدا ہوگا. ہے، نہیں انت مبتدا ہے. اب یہاں سے جملہ اسمیہ ہے، انت مریض مبتدا خبر. خبر. ٹھیک ہے. فا حرف عطف ہے، لا لا الناہیہ، تخرج لا کیا ہے؟ ناہیہ، تخرج امر ہے. نہیں نہیں یہ نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں امر نہیں یہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ نہیں ہے لیکن امر نہیں. لا تخرج نہیں ہوگا نا، دونوں ملا کے لا تخرج ہاں لا تخرج یہ پورا لا پورا. تخرج. تو لا یہاں پر لا الناہیہ ہے اسی لیے تو وہ نہیں ہے. نہیں. لا الناہیہ. تخرج فعل مضارع، فعل مضارع کیا ہوگا؟ مجزوم، مجزوم مجزوم بالسکون. بالسکون. فاعل فاعل مستتر، مستتر، مستتر تقدیرہ ہوا، تقدیرہ انتا. ہوا کو ہم امر انت دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں دے. نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. من البیت تھی پھر سے جار مجرور شبہ جملہ. ٹھیک. اس کے بعد اب بتائیے، اب یہاں سے سمارٹ کھیلنا ہے ہمیں. واو حرف عطف ہے، ہوں اور یہ جو لا تذهب الى المدرسة معطوف علی لا تخرج من البیت، من البیت، اور اسی طرح سے لا تلعب فی الشارع یہ بھی معطوف ہوگا لا معطوف علی تخرج من لا البیت. تخرج من البیت. ٹھیک ہے. سب کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اس کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس کے بعد ہے لا تجلس فی الطریق، لا راستے تجلس فی پہ، الطریق، راستے پہ مت بیٹھو. راستے پر نہیں بیٹھو. یعنی یہ تو منع ایسے بھی اسلام میں بھی منع کیا گیا کہ جہاں سے لوگ آنا یعنی جو لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، مثال کے طور پر اگر کسی بلڈنگ کی سیڑھیاں ہیں، زینے ہیں، ان پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. لوگ آتے جاتے ہیں راستے پہ اسی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لا تجلس فی الطریق، راستے پر مت بیٹھو. ٹھیک ہے. لا یہاں سیم بالکل اسی طرح سے لا الناہیہ ہے. تجلس فعل مضارع مجزوم بالسکون ہے. فاعل مستتر تقدیر انت، کیونکہ ہم انت صرف مخاطب کو مخاطب مذکر کو ہم امر دے رہے ہیں تو یہ انتا کے لیے. تو اس حساب سے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. پھر طریقے جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک. اچھا اور کوئی بھائی میں سے
कौन भाई? अच्छा, अब्दुल हसीब भाई भी हैं, अब्दुल हसीब या अब्दुल हसीब। अब आप बताएं तीसरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, अब आप बताएं। इफ्तहिद नाफिदतल वल वल तफ्तहिल बाब। वला वला इफ्तहिन नाफिदता, बिल्कुल सही। वला तफ्तहिल बाबा, यानी क्या है इसका मतलब? खिड़की को खोलो और दरवाजे को मत खोलो। तो पहले पार्ट में क्या है? खिड़की को विंडो, ओपन द विंडो, अम्र है। और दूसरे पार्ट में नाफिया नहीं, 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 नहीं। अम्र और नहीं दोनों एक चीज। जैसे हमें कहा गया ना, तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी भलाई का हुक्म और बुराई से रोकना। तो यहाँ पर दो चीजें, अम्र और नहीं। ठीक, तो इफ्तहिन नाफिज़ता, इफ्तह फेल अम्र है, यहाँ असल में था इफ्तह सुकून के साथ, अन नाफिज़ा सुकून के साथ। ठीक है, तो ये ला इल्तिका व साकिनैन की वजह से यहाँ कसरा लग गया है। तो इफ्तह को हम क्या कहेंगे? आप फेल अम्र, आगे आप बताएं। मबनियुन अला सुकून, अला सुकून, फाइल फाइल मुस्ततिर, फाइल मुस्ततिर अंत, तकदीरुहु तकदीर अंत। अंत। ठीक, उसके बाद अगला जुमला, वला तफ्तह। वला वला तज़हक है, नहीं नहीं, वला वला तफ्तहिल बाबा, ये भी तो है ना। वला हम वला अभी तज़हक बाबा, तो वाव हरफत है, ला यहाँ पर ला, ना ना नहीं है, ला अन्नाहिया है। नहीं है। तफ्तह क्या है? तफ्ता मफूल मुजारे मजरूम, नहीं, फेल मुतारे मजजूम, मजजूम, यानी ला अन्नाहिया का क्या काम है? यहाँ पर ला अन्नाहिया मुजारिया को मजजूम कर देता है। मजजूम से मुराद उसके आखिर में सुकून लगा देता है। ठीक है, जज़म। जैसे ये फेल मुजारिया जो मरफू हालत में था, अगर यहाँ ला अन्नाहिया दाखिल होगा तो ये इसको मजजूम कर देगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो वला तफ्तही तफ्तहिल बाब, तो ला अन्नाहिया, तफ्तह फेल मुदारे मजजूम बिस्सुकून, फाइल मुस्ततिर तक़दीरुहु अंता, और अलबाबा क्या है? मफूलुन बिही। जी, मफूलुन बिही, ठीक है, मफूलुन बिही। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वाला आप बताएं। ला तज़हक फिल फस्ली। क्या मतलब? दहिका क्लास में यदहकु, दहिका से मुराद हंसना होता है। दहिका यदहकु, ये अक्सर होता है ना कि क्लास में कोई स्टूडेंट हंस देता है, फिर टीचर उसकी अच्छे से मतलब क्लास लगाते हैं। दहिका यदहकु से तदहक, तदहकु से तदहक, ला तदहक। और हंसो को क्या कहेंगे? इज़हक, इदहक, इदहक। और एक और है, जो हम किसी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो क्या दुआ देते हैं? अदहक अल्लाहु, अदहक अल्लाहु या अदहक अल्लाहु सिन्नक, कि अल्लाह तुम्हें जो है और हंसाए, या ठीक है, अदहक अल्लाहु सिन्नक, यानी तुम्हारे दांत को और दिखाए या जाहिर करे। दांत दिखाने से मुराद हंसाना। ठीक है, वहां अदहक से मुराद है कोई और हंसाए तुमको। यहाँ पर कोई और हंसाए, यहाँ इदहक तुम हंसो खुद से। वो एडवांस फेल है, वो फेल तुलासी मजीद है, इंशाल्लाह उसको हम करेंगे बात। ठीक है, अफ़अला से। तो ला तदहक फिल फस्ली, तुम क्लास में मत हंसो। ला यहाँ पर ला अन्नाहिया है। तदहक, तदहक को क्या कहेंगे? फेल मुजारे मबनी अला सुकून, मजजूम, मबनी नहीं। फेल मुदारे मजजूम बिस्सुकून, यहाँ मैंने कई बार लिखा है इसको। फेल मुदारे मजजूम बिस्सुकून, फाइल मुस्ततिर तक़दीरुहु अंता, अंता, फिल फस्ली
مقبول به. نہیں، فعل فصلی جار مجرور شبہ جملہ متعلق. یہ مفعول بھی نہیں ہے، جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا تأکل فی الشارع. یعنی یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ہم اکثر سنتے آئے ہیں. گلی میں کوئی اب گلی میں بیٹھ کے کھانے لگ گیا تو یہ آداب میں سے نہیں ہے، نہ راستے کے آداب میں سے ہے، نہ ہی کھانے کے آداب میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو گلی پہ مت کھاؤ، اسٹریٹ میں مت کھاؤ، گھر میں آؤ آرام سے بیٹھ کے کھاؤ. ٹھیک ہے. تو لا تأکل فی الشارع، لا تأکل فی الشارع، گلی میں مت کھاؤ. تو لا الناہیہ، تأکل کیا ہے، فعل مضارع مجزوم بالسکون، فعل مضارع مجزوم بالسکون. ٹھیک ہے. اور فاعل یہاں پھر سے مستتر ہے، تقدیرہ انت. فی الشارع کیا ہوگا، متعلق جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک. یہ پھر سے ایک بڑا، یہ بہت بڑی بات، لا تکذب، جھوٹ مت بولو. ٹھیک. ڈونٹ لائی، جھوٹ مت بولو. سجن رے جھوٹ مت بولو. ٹھیک. تو لا تکذب، جھوٹ مت بولو، لا تکذب. اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت ہی سمپل، ایک 2 ورڈ کی حدیث ہے. کسی کو یاد ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت میں کیا کہا، یہ حدیث ہے، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، تغضب، سوری، تغضب، غضب یغضب، تغضب، لا تغضب. یعنی لا تغضب ہے، سوری تغضب نہیں، لا تغضب. یعنی کیا ہے اس کا مطلب لا تغضب سے، غضب یغضب، تغضب ہے، تغضب نہیں، تغضب. میں ٹھیک ہی لکھا تھا. لا تغضب، غصہ مت کرو، ڈونٹ گیٹ اینگری، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے. ٹھیک. کہ بہت بڑے سارے کام غصے میں ہی بگڑ جاتے ہیں. تو لا تغضب، غصہ مت کرو، یہ بھی حدیث ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لا تغضب. تو یہاں پہ لا ناہیہ ہے، تغضب فعل مضارع مجزوم بالسکون، فاعل مستتر تقدیرہ انت. اور یہ انت اس وقت اس صحابی کے لیے تھا اور آنے والی دنیا تک ہم سب کے لیے، یعنی ہم سب اس سے مخاطب. ٹھیک ہے. لا تحلق لحیتک، لا تحلق لحیتک، اپنی داڑھی کو مت شیو کرو. ٹھیک ہے. لا تحلق لحیتک، ڈونٹ شیو یور بیرڈ، اپنی داڑھی مت شیو کرو. لا پھر سے لا الناہیہ، تحلق فعل مضارع مجزوم بالسکون، فاعل مستتر تقدیرہ انت. لحیتہ کیا ہے، منصوب ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، مفعول بھی، اور وہ مضاف، اور یہ مضاف الیہ کا مضاف الیہ. لا تحلق لحیتک، اپنی داڑھی کو مت شیو کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد لا تسألنی هذا السؤال. جزاک اللہ خیر عبد الحسیب بھائی، ہم کسی اور بھائی سے پوچھتے ہیں. تو ہمارے پاس اور کون ہے، معین بھائی ہیں. جی معین بھائی بتائیے. لا تسألنی السلام علیکم هذا، ورحمۃ اللہ. ہم کہیں بزی ہیں شیخ. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. سلطان جنید بھائی اگر آپ ہیں تو جواب دینا چاہتے ہیں تو پلیز. یہ میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں اور علم میں اضافہ کریں. کاشف بھائی چلیں، کاشف بھائی تو ہے ہمارے. لا تسألنی هذا السؤال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. لا تسألنی هذا السؤال، ڈونٹ آسک می دس کوشچن. سمپل ٹرانسلیشن تو یہ ہے، لا 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 ناہیہ، ٹھیک ہے. تسألنی فعل مضارع
فاعل نی تسأل تسأل صرف تسأل تک. تسأل تسأل فعل مضارع مجزوم فاعل نی فاعل انا مستتر تقدیر ہو انت انت. ہاں ایک سیکنڈ اس کو میں بتاؤں گا اچھا سے. تقدیر ہو انا نہیں انت انت. دیکھیں دیکھیں رکیں. لا اب اس کو آپ صرف اینالائز کریں, اس پہ ہم آئیں گے بعد میں نون اور یا پہ. لا تسأل don't ask ہوں so لا فعل مضارع مجزوم لا لا ناہیہ تسأل فعل ناہیہ مضارع مجزوم. ٹھیک ہے, فعل مضارع مجزوم بالسکون. پورا بولیے ہیں. ہاں فعل مضارع بالسکون مجزوم بالسکون مجزوم بالسکون اور فاعل کیا ہے؟ فاعل انت مستتر فاعل مستتر تقدیر ہو انت مستتر تقدیر ہو انت. یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. نعم تقدیر ہو انت. اب یہ نون اور یا کیا ہے؟ تسأل تم مت پوچھو, نی مجھ سے, تو میں یہاں پر کیا ہوا؟ ریسیور آف ایکشن ہوا. تو میں کیا ہوا؟ مفعول مفعول بھی ہوا. مفعول به نعم ہاں ٹھیک ہے, پتہ لا تسألنی مجھ سے مت پوچھو. ٹھیک, اب یہاں نون کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک, اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ نون الوقایا جسے ہم کہتے ہیں, یہ نون جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون الوقایا. وقایا کہتے ہیں پروٹیکشن کو. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا وقینا عذاب النار, قینا قینی قی, تو یہ وقایا پروٹیکشن. اگر ہم اس کو ایسا لکھتے ہیں بغیر نون کے تو یہ کیا ہو جاتا؟ لا تسألی یہ لا تسألی کا صیغہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم؟ مثال اگر میں آپ کو دوں, دیکھیں فیمیل کے لیے, جیسے فیمیل تسألینا یہ تھا تم پوچھتی ہو, اس میں لا لگائیں گے تو نون کو حذف کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا, تو کیا بچ جائے گا؟ لا تسألی لا تسألی. تو یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ یہ اصل میں صیغہ ہو گیا واحد مؤنث کے لیے مخاطب, واحد مؤنث مخاطب کے. مؤنث مخاطب. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ہم نون کو لاتے ہیں تاکہ تسأل جو فعل ہے اس کی بقا رہے, وہ باقی رہے اپنے اصل حالت پر. ٹھیک ہے, تسأل جو فعل مضارع مخاطب کے لیے تھا, مذکر کے لیے, وہ اپنی اصل حالت پہ باقی رہے, اور نون ایڈ کر دینے سے اب یہ نون الوقایا اور یا متکلم مل کر مفعول بھی بنتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر تسألنی, اگر لا تسألی ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تم اے لڑکی تم مت پوچھو مجھ سے یہ سوال. لا تسألنی یعنی تم مجھ سے مت یہ سوال کرو. تو اس لیے یہاں پر یہ یا یہاں پر مفعول بھی ہے, اور یہ یہاں پر کیا ہے لا تسألی میں یہ واحد یا المخاطبہ جسے ہم کہتے ہیں, یا المخاطبہ. اس کو اگر ہم اینالائز کریں گے تو لا ناہیہ تسألی فعل مضارع مجزوم بحذف نون, مجزوم بحذف نون, یا المخاطبہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, ہاذا کیا ہے پھر؟ ہاذا سوال مبتدا خبر نہیں, یہ جملہ فعلیہ ہے. ہاں سوری یہ مفعول فیہ بھی سوری مفعول بھی, اور السؤال السؤال اسم اشارہ کے بعد معرفہ ہو تو بدل کہلاتا. بدل. ٹھیک ہے, چلیے دوسرا والا بھی بتائیے اب. لا تضرب زمیلک, لا تضرب زمیلک سمپل ٹرانسلیشن تو ہے کہ ڈونٹ بیٹ یور فرینڈ, کلیگ, اپنے کلیگ, ہاں ساتھ میں کام کرنے والوں کو مارو مت. ڈونٹ بیٹ یور کلیگ. اور انالیسس جو ہے لا نافیہ تضرب فعل مضارع مجزوم بالسکون, زمیلک زمیلہ کی کمپلیٹ جو ہے مفعول بھی ہے, اور مضاف بھی ہے کا مضاف الیہ, مضاف بھی ہے کا جو ہے مضاف الیہ, اور کا جو ٹھیک ہے, ضمیر ہے. زمیلہ
مفعول بھی وہو مضاف کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اس 8 نمبر میں ایک چیز اور بتا دوں. ہاں اس میں 2 مفعول ہیں، ایک تو یا متکلم میں مفعول بھی اور ایک دوسرا سوال مفعول بھی. تو ایسے افعال بھی ہیں جن میں ایک سے زیادہ مفعول ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے سأل یسأل. ٹھیک ہے، تو سأل یسأل میں 2 مفعول ہوتے ہیں، 2 مفعول لیتا ہے. کچھ ایسے افعال ہیں جو 3 مفعول لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف ایک ہی مفعول لیتے ہیں. تو ان میں سے 2 مفعول بھی لینے والوں میں سے سأل یسأل. ٹھیک ہے، اور نون الوقایہ یا متکلم یہاں مفعول بھی اول، یہ مفعول بھی ثانی. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے اس کی طرف. قال ابراہیم علیہ السلام لأبیہ. تو ہم پہلے اس کو انالائز کریں. قال ابراہیم، قال فعل ماضی، ابراہیم کیا ہے بھائی؟ فائل. ابراہیم فاعل. اور یہ جو ہے علیہ السلام، یہ اس کو ہم کہتے ہیں پیرنتھیٹیکل سینٹنس، یعنی کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں جو لکھے اور بولے جاتے ہیں پر اس کو یعنی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان جنرل اس کی اس جملے میں اس کی کوئی یہ نہیں ہوتا. یعنی اس کو ہم الگ سے اگر کرنا چاہیں علیہ السلام کو، تو یہ علیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، یہ خبر مقدم، اور السلام مبتدا مؤخر، یعنی اس جملے سے ہٹ کر ہے. ہاں یہ ایسے پیرنتھیٹیکل یعنی بریکٹ میں ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، ایسے لکھتے ہیں. لیکن جب بھی محمد نام لیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور یہ ایک چیز اور بتا دوں، SAWPBUH یہ اس طرح کا لکھنا صحیح نہیں ہے. چاہے آپ بول رہے ہوں یا سن رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں تو آپ کو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری. یہی علماء استعمال کرتے ہیں، یہی علماء کی نصیحت ہے. یعنی ہم پوری کی پوری بات اور پیراگراف لکھ دیتے ہیں، صرف جب نبی کی بات آئے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں لکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں. اور SAWPBUH یہ سب غلط ہے. اس سے بہتر ہے آپ پورا نام لکھیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ بول رہے ہوں، سن رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، آپ نے پورا لکھنا ہے. اور یہ پیرنتھیٹیکل سینٹینس کا معنی ہوتا ہے جیسے محمد رسول اللہ، جو ہم نے کہا رسول اللہ. تو محمد جب بھی ہم کہیں تو ایک حدیث ہے نا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود نہیں بھیجا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو منیمم ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ جب بھی ہم محمد نام لیں تو ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. من صلی علیہ واحدا صلی اللہ بہ عشرہ، یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود میں سے، چھوٹے درود میں سے، یعنی اللہ کے رسول پہ سلامتی کی دعا کرنا یہ ان کے لیے درود ہے. اور جس نے صرف اتنا بھی کہا منیمم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے. من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بعشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تو میں اللہ اس پہ 10 بار جو ہے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو حدیث میں ملتی. تو جو یہاں پر ہے محمد کے بعد یہ بریکٹ میں، اس کو ہم کہتے ہیں پیرنتھیسس، جو بریکٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ پیرنتھیٹیکل سینٹینس، یعنی اس کو ہم الگ سے اینالائز کرتے ہیں، اس کا جملے سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں. ٹھیک ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، سوری، مطلب بریکٹ والے سینٹینس کو انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاؤں. تو یہ ہو گیا علیہ السلام، اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں ذرا سے جلدی سے کر دوں. تو صلی یہاں پر فعل ہے، صلی فعل ہے، لفظ الجلالہ فاعل ہے، اور علیہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے، واو حرف عطف ہے، سلم یہ بھی فعل ہے، یہ معطوف ہوگا صلی. ٹھیک، اور فاعل اس کا مستتر تقدیر ہوا، اور یہ ہوا کی ضمیر لوٹے گی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی ان پر سلامتی ہو، اور صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام یہاں اس سے مراد اللہ کی رحمت ہو. ٹھیک، سلامتی اور ان کی رحمت، اللہ کی رحمت. اور لی ابی ہی لام حرف جر، ابی اس مجرور و ہوا مضاف،
ہی مضاف الیہ، یہ جار مجرور شبہ جملہ جواب متعلق مقبول به متعلق ہے یہاں پر. سوری متعلق. اچھا اب آتے ہیں اس جملے پہ، یا ابتی لا تعبد الشیطان. یا حرف منادا ابتی ابا منادا تی ابتی ایک ساتھ منادا ہوگا. نہیں اچھا یہ میں نے بتایا ہے کیا کلاس میں ابتی کو ہم کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ یاد نہیں مجھے. اگر ہم نہیں بتایا ہے تو ابھی میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا آپ پہلے اس کو کریے، لا تعبد الشیطان. لا نافیہ تعبدو لا الناہیہ. سوری نافیہ نہیں، لا ناہیہ ہوں. لا تعبد. لا تعبد جو ہے فعل مضارع مجزوم بالسکون ہوں. اور الا التقاء ساکنین کی وجہ سے لا تعبد الشیطان ہو جائے گا. بالکل بالکل بارک اللہ فیک، صحیح. اور الشیطان جو ہے مفعول به مفعول به، ٹھیک ہے. لا الناہیہ تعبد فعل مضارع مجزوم بالسکون فاعل مستتر تقدیرہ انت، اور الشیطان مفعول به. اس کے بعد کما جاء فی سورۃ مریم، جیسا کہ آیا ہے سورہ مریم میں. یہ آیت کہاں سے ہم نے لی؟ یہ سورہ مریم سے، ٹھیک ہے. تو کا یہاں پہ حرف جر ہے، اس کے معنی ہوتا ہے لائک، اور ما واٹ جس طرح سے، یعنی کما یعنی جیسا کہ، جیسا کہ جا آیا ہے فی سورۃ مریم سورہ مریم میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں ابتی کو ہم ذرا سا ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا ابتی، یا حرف ندا ہے، منادہ ہمیں پتا ہے کہ وہ یا، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یا ابی ایکولس یا ابتی. ٹھیک ہے. یا ابی ایکول ٹو یا ابتی، یعنی دونوں کا ماننا سیم ہے، بالکل سیم. فرق صرف اتنا ہے کہ ابتی میں ایک ایلیمنٹ آف ریسپیکٹ ہے، یعنی جب ہم اپنے والد یا والدہ محترم یا محترمہ ان کو ہم جب ایڈریس کریں تو بہت پیار سے شفقت سے جو ہوگا، تو یا ابتی سے مراد ہوگا اے میرے پیارے ابو، یا اے میرے بلاوڈ یا ریسپیکٹڈ ابو، اس طرح سے اس کا معنی ہو. ابھی سے مراد اے ابو، اے میرے ابو. یہ دونوں میں یہ زیادہ قریب ہے شفقت کے، رحمت کے، اور نرمی کے اور محبت کے، اسی لیے ہم ابتی استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی. جیسے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ کس نے کہا تھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو کسی گریٹ اولاد نے کسی گریٹ باپ کے لیے جملہ استعمال کیا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام. تو ابتی میں کیا ہے دیکھیں، یا حرف ندا ہے، اور یہاں پر اصل میں یا جو ہے متکلم کو محذوف کر دیا گیا ہے، یعنی ابتی میں یہاں پر یا متکلم ہے لیکن وہ محذوف ہے، اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہاں پر تا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کسرہ کے ساتھ ہے. تو اس میں یا حرف ندا ہے، اس کو آپ اس طرح لکھ لیں، یا کے معنی ہے حرف ندا. ابتی کو ہم آتے ہیں انالائز کرنے، تو ابتی کو ہم کہیں گے منادہ مضاف منصوب بالفتحة المقدرة، منصوب بالفتحة مقدرة. ٹھیک ہے. فتح مقدرہ کا کیا معنی ہوگا کہ یہاں پر اصل میں ہے فتح ایک ہے جو کہ مقدر ہے، اور یا کو چونکہ حذف کر دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایک کسرہ لگا دیا گیا، یعنی یہ عربی کا کچھ قاعدہ، ٹھیک ہے. یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ یا کو ہٹا کر اس کی جگہ میں تا لایا گیا ہے اور اس پہ کسرہ، لیکن یہ ابتا جو ہے یہ منادہ مضاف منصوب ہے، اور مضاف الیہ محذوف، مضاف الیہ یا متکلم محذوف، کیونکہ مضاف الیہ یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے یا متکلم، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنتا ہے؟ یا ابتی. سمجھ آیا آپ کو؟ تھوڑا سا مشکل ہے، ایک بار پھر سے دیکھیں. ابتی منادہ مضاف منصوب، یہ تو ہم نے پڑھا ہے قاعدہ
کہ منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب کہلاتا ہے. اب یہاں چونکہ ابتی ہے تو وہ اصل میں کیا ہے, ابتا, یعنی یہ مقدرہ ہے فتح, یہاں پر چھپا ہوا ہے جو کہ منادہ مضاف منصوب ہے. اور کسرہ یہ ہے کہ اس یا کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے لیٹر تا لایا گیا ہے, یا کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے لیٹر تا لایا گیا ہے, اور یا متکلم یہاں مضاف الیہ محذوف. ٹھیک ہے, تو یہ ہے یا ابتی لا تعبد الشیطان کا. ٹھیک ہے, تو ہم آج پھر یہیں رکتے ہیں, پھر وقت ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ باقی جو ہے ہم کل انشاءاللہ اس درس کو مکمل کر لیں گے. کچھ چیزیں میرے خیال سے ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی, تو آلموسٹ یہ درس ختم ہے. کچھ چیزیں باقی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں. تو ٹھیک ہے, یا حرف ندا, ابتی, منادہ, مضاف, اور منادہ مضاف منصوب بالفتحہ المقدرہ, بالفتحۃ المقدرہ. ٹھیک ہے, بالفتحۃ المقدرہ. پورا اگر ہم اس کو دیکھیں, علی ما قبل یا المحذوفہ, یعنی یہ فتحۃ المقدرہ علی ما قبل یا المحذوفہ, یعنی یا جو محذوف ہے یہاں پر, یا ابتی میں یہاں یا متکلم محذوف ہے. ٹھیک ہے, اور یا متکلم جو ہے مضاف الیہ ہے. اور یہ جو تا لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ تا لایا اس لیے گیا ہے یا کی وجہ سے, یا کو حذف کرنے کی وجہ سے. ٹھیک, اچھا ایک چیز اور ہے, اس کو میں بتاتا ہوں. یا تسألنی جو ہم نے پڑھا تھا, تسألنی. اچھا اس سے پہلے میں پوچھوں گا تسمعوں سے سب سے پہلے آپ بتائیں کہ اس کا یعنی 6 صیغے بتائیں. چلے مخاطب کے 6 صیغے بتائیں. تو سب سے پہلے تسمعوں, تسمعانی, تسمعانی, تسمعون. ٹھیک, تسمعون. اس کے بعد ہے تسمعین, تسمعین. تسمعانی تو پھر سے سیم ہے, اور تسمعنا. الحمدللہ, تسمعنا. اس میں اگر لا الناہیہ داخل کریں گے تو نون حذف ہو جائے گا, اس میں بھی نون حذف ہو جائے گا, اس میں بھی نون حذف ہو جائے گا. کیا اس میں کر سکتے ہیں نون حذف؟ لا تسمعنا میں نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہمارے پاس رہتا ہے, یہدیکم اللہ یصلح بالکم, لا تسمعی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے صیغہ مخاطب سے, یہدیکم اللہ یصلح بالکم. تو لا تسمعی, لا حرف ناہیہ, تسمعی فعل مضارع مجزوم بحذف نون. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے یہ تسألنی جب ہم کہیں گے, یہ تسألنی میں تسأل ہے پلس نون ہے یا متکلم. یہاں پر یہ یا مخاطبہ فاعل ہے, یہاں پر یہ یا متکلم ہے, دونوں میں فرق ہے. یہاں پر جب ہم کہیں لا تسألنی تو یہ نون الوقایہ ہے, اور یہ یا متکلم, یہ مفعول بہ ہے. مجھ سے سوال مت کرو. لا تسمعی, تم سوال مت کرو, یہ یا مخاطبہ فاعل ہے, یا المخاطبہ. ٹھیک ہے, تو یہ فرق تھا دونوں میں.
آج ہم یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.